بزار نے باسناد حسن روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے کہ حمران نے کہا میں پانی لایا. انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے. اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کیا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے. امام احمد بن حنبل نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور سید عالم شفیع مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دونا ثواب، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے. یعنی اگر کوئی ایک بار دھوتا ہے وضو میں تو اس کو تو ثواب مل گیا، اور اگر جو 2 بار کرے وضو کرے سخت سردی کی رات میں اس کو دونا ثواب مل گیا، اور جو 3 بار دھوئے یعنی جو 3 مرتبہ پورا کامل وضو کرتا ہے تو فرمایا یہ میرا طریق بھی یہی ہے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزر گئے ہیں ان کا بھی طریقہ یہی ہے، اور یہی سب سے کامل وضو ہے کہ بندہ اپنے سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے. صحیح مسلم شریف میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے یعنی تحیت الوضو کی نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی تحیت الوضو کے نوافل کے متعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا. اسی طرح مسلم میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے. یہ وضو کی افضلیت کے متعلق انشاءاللہ اس کے طریقے کے متعلق آگے ہم بات کریں گے. یعنی فرضیت وضو کہ طہارت وضو کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. نماز آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اللہ اکبر. ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وضو ہونے کے باوجود اگر وہ وضو کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اجر نہیں ملا بلکہ اللہ پاک اس کو مزید اجر عطا فرماتا ہے. ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلایا بھی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا. یہ بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے تحیت الوضو کے معاملے میں. میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تجھے اعجاز اور اکرام ملا ہے یہ اسی سبب سے ملا ہے، یعنی کہ وضو کر کے تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لینا اتنے ثواب کا باعث ہے. ترمذی و ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں، وضو ہو تو جاتا ہے لیکن وضو کامل نہیں ہوتا۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دارقطنی اور بہقی اپنی سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا کہ جتنا وہ وضو کے دوران دھوئے گا۔ اسی طرح امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج جو سائنس ہے وہ آج 1400 سال بعد 1500 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ جب بندہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالے کہ اس کے ناک میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے زہر قاتل بن جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ دھونے کے متعلق یہ کرونا آ گیا تو بار بار ہاتھ دھونے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی تو سنت مبارک ہے کہ کوئی بھی کام کھانے کا ہے، پینے کا ہے، میل جول کا ہے، باہر سے آپ گھر آتے ہیں تو اپنے ہاتھ منہ کو دھو لیں، وضو کریں۔ یعنی کتنی برکت ہے۔ اور آپ نے آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب اٹھو تو اس وقت اپنے ناک میں پانی ڈالا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح طبرانی باسناد حسن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے راوی ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوتا تو نہ صرف وضو بلکہ میں ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم جاری فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا۔ اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے، امر فرمانا بھی آیا ہے، فرض بھی آیا ہے، یعنی میری امت پر شاک، یعنی میری امت کو تکلیف ہوگی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ امت کی تکلیف تو جناب سردار عالم، جان عالم، فخر آدم و بنی آدم علیہ السلام کو تو گوارا ہی نہیں ہے اپنی امت کو مشقت میں۔ لیکن اگر مسواک کی جائے تو حد درجہ غائب درجہ فوائد ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو ہے، وہ ضرور کریں گے۔ طبرانی نے اس بات کی تصدیق اس طرح سے کی کہ سید عالم علیہ السلام کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے کہ جب تک آپ مسواک نہ فرما لیتے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام باہر سے جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو، یعنی التزام سے اس کو مسلسل جاری رکھو، کہ یہ سبب ہے منہ کی صفائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے یہ مسواک، کیونکہ یہ اس کے پیغمبر کو پسند ہے۔ اور ہم ہیں کہ اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، ایک چھوٹی مسواک لے کے اپنی جیب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، جیسا بھی ہے، گاڑی میں مسواک رکھ سکتا ہے، گھر میں مسواک رکھ سکتا ہے، سفر و حضر میں اپنے ساتھ مسواک رکھ سکتا ہے، اور 5 منٹ لگتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ کی رضا بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، منہ کی پاکیزگی بھی، منہ کی بو، کیڑے اور بہت ساری چیزیں، نظر کو تیز کرتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، جبڑوں کو، دانتوں کو، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ منہ میں جو گندی بو ہوتی ہے لوگوں کے، کئی ان کو چاہیے کہ وہ مسلسل مسواک کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر استعمال کریں تو وہ بو ختم ہو جائے گی۔ ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں ان 70 رکعتوں سے کہ جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کے بغیر پڑھی جائے وہ اس نماز سے کہ بے مسواک کیے پڑھی گئی 70 حصے، یعنی جو 2 رکعت نماز آپ نے مسواک کرنے کے بعد ادا کی وہ ان 70 گنا زیادہ افضل ہے ان 2 نفلوں سے جو بغیر مسواک کیے آپ نے پڑھے ہیں. تو ہمیں ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ کو وضو کرنے سے پہلے پورا کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وہ سنت مبارکہ ہے جس سے آپ کی جسمانی تقویت بھی ہے، فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بھی ہے. مشکات شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا، ہر نبی نے اپنی شریعت میں اس کا حکم دیا. مونچھوں کا کترنا، داڑھی شریف کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کی چنٹیں دھونا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بغل کے بال دور کرنا اور موئے زیر ناف مونڈنا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا. یعنی یہ 10 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی ایسا نہیں کہ جن کی شریعت میں یہ چیزیں نہ ہوں. یہ لازم تھیں ہر دور میں.